عامر بن عثمان کا گھوڑا آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ عامر کا سر جھکا ہوا تھا، اس کی ناک میں انوشی کے بالوں کی خوشبو تر و تازہ تھی۔ وہ گالوں پر انوشی کے بالوں کے لمس کا گداز محسوس کر رہا تھا۔ وہ اس حسین جال سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، اور وہ یہ بھی محسوس کر رہا تھا کہ اگر انوشی ایک بار پھر ایسی ہی تاریکی اور تنہائی میں اسے ملی تو اس کی قسمیں ٹوٹ جائیں گی، پھر وہ کہیں کا نہیں رہے گا۔ اس نے اپنے خیالوں کا رخ شمس النساء کی طرف پھیر دیا۔ تب اسے خیال آیا کہ شام خیمے نصب کرتے ہوئے وہ ذرا سی دیر شمس النساء کے پاس رکا تھا اور انہوں نے ملنے کا وقت اور جگہ طے کی تھی۔ اسے یاد آ گیا کہ وہ اسی جگہ کی طرف جا رہا تھا۔ راستے میں انوشی نے روک لیا۔ اس نے گھوم کر پیچھے دیکھا، اسے اندھیرے میں انوشی نظر نہ آئی۔ وہ ایک ٹیکری سے مڑ کر اس جگہ پہنچا جہاں شمس النساء کو آنا تھا۔ عامر نے جس طرح انوشی کا سایہ دیکھا تھا اسی طرح اسے شمس النساء کا سایہ نظر آیا جو گھوڑے کی طرف بڑھا۔ وہ گھوڑے سے اترا۔ کہاں رہے؟ شمس النساء نے اس سے پوچھا۔ بہت دیر سے انتظار کر رہی ہوں۔ میرے کام سے تم آگاہ ہو؟ عامر نے جھوٹ بولا۔ ادھر ہی آ رہا تھا کہ ایک جگہ کام سے رکنا پڑا اور اتنی دیر ہو گئی۔ اپنے آدمیوں کا بھی خیال رکھنا، شمس النساء نے کہا۔ وہ بہت ہوشیار ہیں، کسی کو ان پر شک نہیں ہوگا۔ شمس النساء ان اپنے آدمیوں کا ذکر کر رہی تھی جو حلب کے اندر سلطان ایوبی اور رضی خاتون کے لیے جاسوسی اور مخبری کرتے تھے۔ ان میں جو محل کے اندر ملازم تھے وہ اسی حیثیت سے ساتھ جا رہے تھے، اور جو شہر میں کوئی کام کاج کرتے تھے انہیں عارضی مزدوروں کے بہروپ میں راستے میں خیمے لگانے اور اکھاڑنے اور دیگر کاموں کے لیے ساتھ لے لیا گیا تھا۔ ان کے متعلق یہ طے کیا گیا تھا کہ موصل شہر میں مختلف کاموں پر لگا دیا جائے گا۔ رضی خاتون کی خادمہ نے یہ تمام آدمی شمس النساء اور عامر بن عثمان کو دکھا دیے تھے۔ آؤ کچھ دیر بیٹھ جائیں، شمس النساء نے اپنا بازو عامر کی کمر کے گرد لپیٹ کر کہا۔ عامر نے اپنا بازو شمس النساء کی کمر کے گرد لپیٹا۔ شمس النساء اس کے ساتھ لگ گئی، ایک قدم اٹھایا اور رک گئی۔ اس نے ناک عامر کے سینے سے لگا کر سونگھا اور اس سے الگ ہٹ کر بولی، تم کہاں تھے؟ کس کے پاس تھے؟ میں جانوروں کو دیکھ کر آ رہا ہوں، عامر نے جواب دیا۔ جانور عطر کب سے لگانے لگے ہیں؟ شمس النساء نے دبے دبے غصے سے کہا۔ تم نے کبھی عطر نہیں لگایا۔ عامر چپ رہا۔ شمس النساء نے کہا، تمہیں وہ خوبصورت ڈائن مل گئی ہوگی، تم اس کے جال میں آ گئے ہو۔ ابھی نہیں آیا شمسی، عامر نے کہا، وہ مجھے راستے میں مل گئی تھی، میں تمہیں بتانا نہیں چاہتا تھا۔ تمہیں کسی وہم میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، میں اتنا کچا آدمی نہیں ہوں۔ تم نے میرے سینے سے جو خوشبو سونگھی ہے وہ اسی کی ہے، لیکن تم میرے سینے کے اندر دیکھنے اور سونگھنے کی کوشش کرو۔ عامر کے لہجے میں گھبراہٹ کا ہلکا ہلکا لرزہ تھا۔ کہنے لگا، میں بہت پریشان ہوں شمسی، میں کوئی امیر یا حاکم یا سالار نہیں، ادنیٰ ملازم ہوں۔ انوشی مجھے آسانی سے انتقام کا نشانہ بنا سکتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے آج اس نے تمہیں کچھ زیادہ ہی پریشان کیا ہے، شمس النساء نے کہا۔ بہت زیادہ، عامر بن عثمان نے جواب دیا۔ آج اس نے اپنا دل کھول کر میرے آگے رکھ دیا ہے۔ اس نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ وہ گنہگار اور بدکار ہے۔ اس نے مجھ پر واضح کر دیا ہے کہ وہ یہاں بدکاری پھیلانے اور بھائی کو بھائی سے لڑانے آئی ہے۔ اس نے مجھ سے پاک محبت کی التجا کی ہے اور کہا ہے کہ اس کے عوض جتنی دولت مانگو دوں گی۔ میں نے بڑی مشکل سے اس کے بازوؤں سے رہائی حاصل کی ہے۔ خدا کے لیے مجھے بتاؤ شمسی، میں کیا کروں؟ وہ دنیا کی ساری دولت میرے قدموں میں رکھ دے تو بھی میں تمہیں دھوکہ نہیں دے سکتا۔ پھر اسے دھوکہ دو، شمس النساء نے کہا۔ اسے وہی محبت دو جو وہ مانگتی ہے، اس کے عوض اس سے وہ راز لو جو ہم مانگتے ہیں۔ اس نے تمہیں بتا دیا ہے کہ اسے کس مقصد کے لیے یہاں بھیجا گیا ہے۔ تم تجربے کار اور دانشمند ہو، یہ تم خود سمجھ سکتے ہو کہ اسے صاف کہہ دو کہ تمہیں اندر کے رازوں کی ضرورت ہے، یا اسے بتائے بغیر اس سے راز اگلواتے رہو۔ میں یہ سوچ سکتا ہوں، عامر نے کہا، مگر ڈرتا ہوں کہ تم ایک نہ ایک دن میرے خلاف غلط فہمی میں مبتلا ہو جاؤ گی۔ میں تمہیں اور اپنی محبت کو خدا کے سپرد کرتی ہوں، شمس النساء نے کہا۔ ماں ہر روز مجھے جو باتیں بتاتی ہیں وہ میری روح میں اتر گئی ہیں۔
میری محبت مر نہیں سکتی، میں اسے اس عظیم مقصد پر قربان کر سکتی ہوں جو مجھے ماں نے دیا ہے۔ اپنے اللہ اور اپنے حلف کو یاد رکھو گے تو کوئی غلط فہمی پیدا نہیں ہوگی۔ اس نے پوچھا، کیا اسے معلوم ہو گیا ہے کہ تم مجھے ملتے ہو؟ اس نے ذکر نہیں کیا۔ عامر نے جواب دیا، اسے یقیناً معلوم نہیں۔ کام کی ایک بات سن لو، شمس النساء نے کہا۔ حلب میں روانگی سے کچھ دیر پہلے قاہرہ سے ایک آدمی یہ معلوم کرنے آیا ہے کہ عز الدین کی نیت کیا ہے اور صلیبیوں کے منصوبے کیا ہیں۔ اسے کوئی ٹھوس جواب نہیں دیا جا سکا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بہت جلدی قاہرہ سے فوج کے ساتھ روانہ ہونے کو تیار بیٹھے ہیں۔ اس آدمی نے بتایا ہے کہ سلطان ایوبی اس وجہ سے جلدی کوچ کرنا چاہتے ہیں کہ صلیبی فوج نے موصل، حلب اور دمشق کے طرف پیش قدمی کر دی تو قاہرہ سے فوج کو بروقت یہاں پہنچنا ممکن نہیں ہوگا۔ خطرہ یہ ہے کہ سلطان اپنی فوج لے آئیں اور صلیبیوں کی چال کچھ اور ہو تو سلطان کی فوج نقصان اٹھا سکتی ہے۔ ہمیں بہت جلد اپنے مسلمان امراء اور صلیبیوں کے عزائم معلوم کرنے ہیں۔ میں نے سنا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے جاسوس آسمان سے تارے بھی توڑ لاتے ہیں۔ عامر بن عثمان نے کہا، کیا صلیبی علاقوں میں اس کا کوئی آدمی نہیں؟ ماں نے مجھے بتایا ہے کہ اسحاق ترک ایک بڑا ہی قابل اور ہوشیار آدمی ہے۔ شمس النساء نے جواب دیا، وہ بیروت گیا ہوا ہے، صحیح خبر تو وہی لائے گا، لیکن اس کی طرف سے کوئی اطلاع قاہرہ نہیں پہنچی۔ دیکھو عامر، فوجوں کی نقل و حرکت ہوتی ہے تو یہ راز بے نقاب ہو جاتے ہیں، مگر یہاں کوئی ایسی ہلچل نظر نہیں آتی۔ جو راز ہے وہ عز الدین اور عماد الدین کے سینے میں ہے، یہ اندرونی حلقوں سے مل سکتا ہے اور تمہیں یہ راز انوشی دے سکتی ہے، مگر وہ جو قیمت مانگتی ہے وہ میں نہیں دے سکوں گا۔ عامر نے کہا، تمہیں یہ قیمت دینی پڑے گی۔ شمس النساء نے کہا، میں یہ قیمت دینے کو تیار ہوں۔ میں اپنے بھائی کے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ مذہب اور امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے لیے ہماری آپس کی محبت اور دلوں کی خواہشیں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ہمیں ان شہیدوں کا قرض ادا کرنا ہے جو اسلام کے نام پر اپنی دلہنوں کو نوجوانی میں بیوہ کر گئے ہیں۔ عامر، کچھ نہ سوچو، قربان ہو جاؤ۔ اس وقت اسحاق ترک بیروت میں تھا۔ بیروت صلیبی حکمران بالڈوین کی فرنگی لشکر کی بہت بڑی چھاؤنی بنا ہوا تھا۔ اس سلسلے کی پچھلی اقساط میں سنایا جا چکا ہے کہ بالڈوین کو ایک شکست سلطان ایوبی کے بھائی العادل نے دی تھی اور تھوڑے ہی عرصے بعد اس نے سلطان ایوبی کی فوج کو گھات میں لینے کی کوشش کی تو خود سلطان ایوبی کی گھات میں آ گیا تھا۔ وہ گرفتار ہوتے ہوئے بچا اور دونوں بار اس کی فوج تتر بتر ہو کر پسپا ہوئی۔ وہ تو جیسے راتوں کو سوتا بھی نہیں تھا، ان دونوں پسپائیوں کا انتقام لینے کے منصوبے بناتا رہتا تھا۔ اس نے الملک الصالح کو اپنا اتحادی بنا لیا تھا، مگر اس کا یہ اتحادی مر گیا۔ اب وہ عز الدین اور عماد الدین کو سلطان ایوبی کے خلاف اپنے محاذ میں شامل کر رہا تھا۔ اس نے قاہرہ میں جاسوس بھیج رکھے تھے جو سلطان ایوبی کے ارادوں کا پتہ چلا رہے تھے۔ اسحاق ترک بیروت پہنچ چکا تھا اور بالڈوین کے ہائی کمانڈ تک پہنچنے کی ترکیبیں سوچ رہا تھا۔ وہاں جس سے ملتا اپنے آپ کو کسی مسلمان علاقے سے بھاگا ہوا عیسائی بتاتا۔ اس طرح اس نے بہت سے لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کر لیں۔ وہ چونکہ ترکی کا باشندہ تھا اس لیے سفید فام تھا، خوب رو اور تنومند بھی تھا۔ گھڑ سواری، نیزہ بازی، تیر اندازی اور تیغ زنی میں خصوصی مہارت رکھتا تھا۔ اس کے بازو لمبے اور ان میں طاقت تھی، دماغ بھی تیز اور باریک بھی تھا۔ دوسروں کا دل موہ لینے کے لیے، بھڑکانے کے لیے اور ہر کسی کو اپنا گرویدہ بنانے کے لیے وہ مناسب ڈھونگ رچانے کے فن کا ماہر تھا۔ وہ اپنے ساتھیوں سے کہا کرتا تھا کہ میری اصل قوت میرا ایمان اور میرا کردار ہے۔ ان دنوں بیروت میں سلطان ایوبی کے خلاف جنگی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ وہاں کے لوگوں کو فوج میں بھرتی کرنے کے لیے فوجی میلے ہو رہے تھے جن میں فوجی کرتب دکھاتے اور تیغ زنی وغیرہ کے مقابلے کرتے تھے۔ ایک روز اسحاق ترک ایسے ہی ایک مقابلے کا تماشا دیکھنے جا پہنچا۔ یہ صلیبیوں کا ایک پرانا کھیل تھا۔ دو گھوڑ سوار ہاتھوں میں لمبی برچھیاں تانے ایک دوسرے کی طرف گھوڑے سرپٹ دوڑاتے اور ایک دوسرے کو برچھی سے گھوڑے سے گرانے کی کوشش کرتے تھے۔ اگر کوئی پہلی بار نہ گرے تو ایک بار پھر ایک دوسرے کی طرف گھوڑے دوڑاتے اور ایک دوسرے کو برچھی سے گرانے کے لیے وار کرتے تھے۔ سوار زرہ بختر پہنے ہوتے تھے۔ یہ مقابلہ ہوتا رہا، سوار گرتے رہے،
دوسروں کو مقابلے کے لیے للکارتے رہے۔ ایک سوار نے کئی سواروں کو گرایا، اس نے کسی اور کو للکارا تو کوئی بھی سامنے نہ آیا۔ اسحاق ترک صحرائی لباس میں تھا، وہ میدان میں آ گیا۔ مقابلہ کرنے والے سوار فوجی اور زرہ پوش۔ اسحاق کو عام لباس میں میدان میں اترتے دیکھ کر تماشائیوں نے قہقہا لگایا۔ وہاں صلیبی جنرل اور دیگر کمانڈر وغیرہ بھی تھے، وہ بھی خوب ہنسے۔ جس گھڑ سوار نے سب کو للکارا تھا وہ گھوڑے پر سوار میدان میں گھوڑے کو ادھر ادھر بھگا رہا تھا۔ وہ صلیبی فوج کے ایک دستے کا کمانڈر تھا۔ اس نے ازراہ مذاق گھوڑے کا رخ اسحاق کی طرف کیا اور قریب آ کر برچھی اسحاق کو ماری۔ اسحاق وار بچا گیا۔ تماشائیوں نے ایک اور قہقہا لگایا، پھر شور اٹھا، پاگل پاگل، یہ کوئی پاگل ہے، اسے جان سے مار ڈالو۔ گھڑ سوار کمانڈر نے گھوڑا پیچھے کو موڑا۔ اس کے ساتھی کمانڈروں میں سے کسی نے اس سے کہا، اب کہ اسے برچھی میں اڑس کر ساتھ لے جاؤ، زندہ نہ رہے۔ کسی اور نے چلا کر کہا، یہ تمہاری توہین ہے، ایک پاگل دیہاتی نے تمہیں للکارا ہے۔ گھڑ سوار نے ایڑ لگائی۔ اسحاق نہتھا تھا۔ گھوڑے کو اپنی طرف آتا دیکھ کر اس نے چغا اتار پھینکا اور برچھی کا وار بچانے کے لیے تیار ہو گیا۔ گھوڑ سوار ذرا سا جھکا، برچھی ہاتھ میں تولی۔ قریب آ کر اس نے اسحاق پر وار کیا۔ اسحاق کچھ دور گھوڑے کے ساتھ اس طرح دوڑتا رہا جیسے برچھی اس کے جسم میں اتر گئی ہو اور اس کے ساتھ گھسیٹتا جا رہا ہو۔ تماشائیوں نے داد تحسین کا شور بپا کر دیا، لیکن یہ دیکھ کر سب پر سناٹا طاری ہو گیا کہ اسحاق ترک دوڑتے دوڑتے سوار کے پیچھے گھوڑے پر سوار ہو گیا تھا۔ برچھی کو اس نے پکڑ رکھا تھا، سوار نے بھی برچھی کو پکڑ رکھا تھا۔ اس نے گھوڑے کو گھمایا، گھوڑا ایک چکر میں دوڑنے لگا۔ اسحاق اس سے برچھی چھیننے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے برچھی چھین لی اور دوڑتے گھوڑے سے کود کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے برچھی لہرا کر للکارا، مجھے ایک گھوڑا دے دو، کوئی بھی میرے مقابلے میں آ جائے، زرہ بختر کے بغیر مقابلہ کروں گا۔ گھڑ سوار کمانڈر گھوڑے سے اتر کر اسحاق کے پاس آیا۔ اس نے بازو پھیلا رکھے تھے۔ اسحاق نے برچھی زمین پر گاڑ دی۔ صلیبی سوار نے اسے گلے لگا لیا۔ اسحاق نے کہا کہ مقابلہ کروں گا، مجھے گھوڑا دے دو۔ اسے ایک گھوڑا اور ایک برچھی دے دی گئی۔ وہ اسی کمانڈر کے مقابلے میں آیا۔ تماشائی دم بخود تھے، انہیں یقین تھا کہ یہ بدقسمت دیہاتی زرہ بختر کے بغیر برچھی سے بہت بری موت مرے گا۔ دونوں گھوڑے دور آمنے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اشارے پر گھوڑے دوڑے۔ کمانڈر نے برچھی اسحاق کے پیٹھ کے سیدھ میں رکھی ہوئی تھی۔ اسحاق نے اپنے جسم کو ذرا سا موڑ کر کمانڈر کا وار خطا کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی برچھی کمانڈر کے پیٹ میں لگی۔ کمانڈر گھوڑے کی دوسری طرف گر پڑا۔ اس نے غلطی یہ کی کہ اس طرف والا پاؤں رکاب سے نکالنا بھول گیا۔ گھوڑا اسے گھسیٹنے لگا۔ اس مقابلے میں کسی تماشائی کو کسی سوار کی مدد کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ سوار مر بھی جایا کرتے تھے۔ کمانڈر کو گھوڑا گھسیٹ رہا تھا۔ اسحاق نے گھوم کر دیکھا تو اس نے اپنے گھوڑے کو گھمایا، ایڑ لگائی اور کمانڈر کے گھوڑے کے پہلو میں آ کر اپنے گھوڑے سے کود کر اس کے گھوڑے کی پیٹھ پر جا بیٹھا، لگام کھینچی اور گھوڑے کو روک لیا۔ کمانڈر نے چونکہ زرہ بختر پہن رکھی تھی، اس لیے اس کا جسم زمین کی رگڑ سے محفوظ رہا، ورنہ اس کی کھال اتر جاتی۔ کمانڈر نے اسے اپنے بازوؤں کے گھیرے میں لے لیا اور اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے۔ اسحاق ترک نے بتایا کہ وہ مسلمانوں کے علاقے سے بھاگا ہوا عیسائی ہے۔ وہ اپنے آپ کو عام قسم کا عیسائی تو کہہ نہیں سکتا۔ ایسی گھڑ سواری اور ایسی نیزہ بازی کا ماہر کوئی فوجی ہو سکتا تھا یا کوئی اونچے خاندان کا فرد۔ اس نے کمانڈر کو بتایا کہ مسلمان اسے زبردستی فوج میں بھرتی کرنا چاہتے تھے، اس لیے وہ وہاں سے بھاگ آیا۔ کمانڈر اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ یہ کمانڈر بالڈوین کی فوج کا نائٹ تھا۔ نائٹ صلیبی فوج کا بہت بڑا اعزاز اور رتبہ ہوتا تھا۔ وہ اس کمانڈر کو دیا جاتا تھا جو ذاتی طور پر نڈر اور ماہر جنگجو ہو اور اجتماعی طور پر بہت بڑے دستے کو جنگی اہلیت سے لڑا سکے۔ اس اعزاز کے لیے جو اوصاف دیکھے جاتے تھے وہ کسی کسی میں پائے جاتے تھے۔ یہ اعزاز جسے ملتا اسے سر سے پاؤں تک زرہ بختر ملا کرتی تھی۔ صلیبیوں کے نائٹ جنگی قابلیت اور بے خوفی کی بدولت آج تک مشہور ہیں۔ ان کا اتنا رتبہ ہوتا تھا کہ ان کے مشوروں سے بادشاہ اپنے فیصلے بدل دیا کرتے تھے۔ اسحاق ترک نے زرہ بختر کے بغیر اس نائٹ کو پچھاڑ دیا
اور اسے گھوڑے کے پاؤں تلے آنے سے بچا بھی لیا تو نائٹ اس کی قدر و قیمت سمجھ گیا۔ اسے اپنے گھر لے جا کر نائٹ نے اسے شراب پیش کی۔ مسلمان جاسوسوں کے لیے یہ ایک مشکل پیدا ہو جایا کرتی تھی کہ دشمن کے علاقے میں وہ عیسائیت کا بہروپ دھار لیتے اور اونچے حلقوں میں بھی پہنچ جایا کرتے تھے، مگر وہاں شراب پانی کی طرح پلائی جاتی تھی۔ مسلمان شراب پینے سے گریز کرتے تھے، بہانے تراشتے تھے۔ بعض جاسوس شراب کے سلسلے میں شک میں پکڑے بھی گئے تھے۔ علماء ایسا فتویٰ دینے سے ہچکچاتے تھے کہ ان حالت میں شراب جائز ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے یہ ہدایت جاری کی تھی کہ شراب پینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، کیونکہ مذہب میں حرام ہونے کے علاوہ یہ خطرہ تھا کہ شراب نوشی عادت بن جاتی ہے۔ دوسرے یہ کہ جس نے شراب کبھی نہ پی ہو وہ ہوش کھو کر اپنی اصلیت بے نقاب کر سکتا ہے۔ البتہ سلطان ایوبی نے کہا تھا کہ دشمن کے ملک میں شراب سے گریز کی کوشش کرو۔ اگر فرض کا تقاضا یہی ہو کہ شراب پی لو تو اتنی پی جائے جو بدمست نہ کرے۔ یہی مشکل اسحاق ترک کے سامنے آ گئی۔ وہ ایمان کا پکا تھا۔ اس نے پینے سے انکار کر دیا اور کہا، میری قوت آپ نے دیکھ لی ہے۔ اس کا راز صرف یہ ہے کہ میں شراب نہیں پیتا۔ میرے استاد نے مجھے کہا تھا کہ تمہارے جسم میں شراب چلی گئی تو تمہارے نیچے جو گھوڑا ہوگا وہ محسوس کرے گا کہ اس کی پیٹھ پر ایک کمزور انسان بیٹھا ہے، پھر گھوڑا بھی حکم نہیں مانے گا۔ اسحاق نے گردن سے لٹکتے دھاگے کو کھینچا۔ اس کے کرتے کے اندر سے چھوٹی سی سلیب باہر آئی۔ اسحاق نے کہا، میں نے اپنی طاقت کو اس سلیب کے تحفظ کے لیے صرف کرنے کے لیے سلیب ہاتھ میں رکھ کر قسم کھائی تھی کہ شراب نہیں پیوں گا، بدکاری نہیں کروں گا، میری قسم نہ توڑیں۔ تم کہاں رہتے ہو؟ نائٹ نے پوچھا۔ گھر والے تمہارے ساتھ آئے ہیں؟ نہیں، اسحاق نے جواب دیا، میں گھر والوں سے یہ کہہ کر بھاگا تھا کہ اپنے کسی علاقے میں کوئی تسلی بخش ٹھکانہ بن گیا تو انہیں لے آؤں گا۔ تمہارا ٹھکانہ بن گیا ہے؟ نائٹ نے کہا، میں تمہیں اپنی باقاعدہ فوج میں نہیں لے رہا، تم میرے ذاتی محافظ ہوگے۔ ہر کمانڈر کے ساتھ 2-4 محافظ ہوتے ہیں، لیکن میں تم جیسے اوصاف کے آدمیوں کا قدردان ہوں۔ میری پسند کا صرف ایک محافظ میرے پاس ہے، تم دوسرے ہوگے، تمہاری رہائش کا انتظام کر دیا جائے گا۔ وہ زمانہ جنگجوؤں کا تھا، اسحاق جیسے طاقتور اور دلیر آدمیوں کی خوب قدر ہوتی تھی۔ نائٹ نے اس کی رہائش کا انتظام کر دیا، اس کے لیے عربی گھوڑے اور دیگر سامان کا بندوبست کیا اور اس کی تنخواہ مقرر کر دی۔ اسحاق ترک کو خدا نے دماغی صلاحیتیں بڑی فیاضی سے عطا کی تھیں۔ انہیں بروئے کار لاتے ہوئے وہ 2 دنوں میں اس صلیبی نائٹ کا معتمد بن گیا۔ میری صرف ایک خواہش ہے، اس نے نائٹ سے کہا، جس طرح مسلمانوں کا قبلہ اول ہمارے قبضے میں آ گیا ہے، ان کے خانہ کعبہ پر بھی ہمارا قبضہ ہو جائے۔ اسلام تھوڑے سے عرصے میں ہمیشہ کے لیے مر جائے گا، اگر ساری دنیا پر نہیں تو دنیا عرب پر صلیب کی مقدس حکمرانی ہو جانی چاہیے۔ تم خواب دیکھ رہے ہو میرے دوست، نائٹ نے کہا، مسلمانوں کو اتنی جلدی شکست دینا آسان نہیں۔ اگر ہم نے مسلمانوں کے کعبے کی طرف پیش قدمی کی تو ساری دنیا کے مسلمان اکٹھے ہو جائیں گے۔ انہیں چھوڑ دو، ہم ابھی تک اکیلے صلاح الدین ایوبی کو شکست نہیں دے سکے۔ آپ لوگ اپنے ہی پیدا کیے ہوئے وہموں کا شکار ہو گئے ہیں۔ اسحاق ترک نے کہا، مسلمانوں میں اتحاد نہیں رہا، صلاح الدین ایوبی اپنے مسلمان دشمنوں میں اکیلا رہ گیا ہے۔ کیا حلب اور موصل کے نئے حکمران عز الدین اور عماد الدین آپ کے حمایتی نہیں؟ وہ آپ کی مدد کے محتاج اور منتظر ہیں۔ آپ کے جاسوسوں نے مسلمانوں کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ میں آپ کو وہاں کی صحیح تصویر بتاتا ہوں۔ اس نے الفاظ میں ایسی تصویر پیش کی جس سے نائٹ کی باچھیں کھل گئیں۔ اسحاق نے ایسے مشورے دیے جو کوئی جرنیل ہی دے سکتا تھا۔ نائٹ کی آنکھیں کھل گئیں۔ تم مجھے حیران کر دینے کی حد تک ذہین ہو، نائٹ نے کہا۔ ہم کچھ ایسے ہی منصوبے بنا رہے ہیں جو تمہاری خواہشوں اور عزائم کے مطابق ہیں۔ میرے اس مشورے کو ذرا اہمیت دیں کہ صلاح الدین ایوبی کی طرح چھاپہ مار جیش تیار کریں۔ اسحاق نے کہا، ایک جیش میرے حوالے کر دیں۔ میں مسلمان علاقوں اور ان کی نازک رگوں سے اچھی طرح واقف ہوں۔ مجھے دور اندر تک وہ جگہیں معلوم ہیں جہاں وہ رسد وغیرہ کے ذخیرے رکھتے ہیں۔ ادھر جنگ ہوئی تو ادھر ان کا کوئی ذخیرہ رہنے نہیں دوں گا۔ ایسا ہی ہوگا، نائٹ نے کہا، ہم تمہیں موقع دیں گے۔ میں نے تمہیں شمس النساء کے ساتھ باتیں کرتے دیکھا تھا، انوشی عامر بن عثمان سے کہہ رہی تھی۔ وہ موصل میں تھے،
عامر نے اسے محبت کا جھانسا دے دیا تھا۔ انوشی آدھی رات کے بعد اس کے کمرے میں آ گئی تھی۔ کہنے لگی، شمس النساء مجھ سے زیادہ خوبصورت تو نہیں؟ اس کا نام نہ لو، عامر نے اکتاہٹ سے کہا۔ وہ شہزادی ہے، مجھے اپنا نوکر سمجھتی ہے اور حکم چلاتی ہے۔ میں کبھی اس کے پاس کھڑا ہوتا بھی ہوں تو یہ حکم کی تکمیل ہوتی ہے۔ تم سے بھی میں اسی لیے ڈرتا رہتا تھا، تمہیں بھی شہزادی سمجھتا رہا، لیکن تم نے میرا ڈر دور کر دیا ہے۔ پھر بھی کبھی کبھی ڈر آ ہی جاتا ہے کہ تم مجھے کسی دھوکے میں مبتلا کر رہی ہو۔ یہ نہ بھی ہوا تو اپنا یہ انجام مجھے صاف نظر آ رہا ہے کہ بڑوں نے مجھے تمہارے ساتھ دیکھ لیا تو مجھے تہخانے میں بند کر دیں گے۔ اگر تمہیں کسی نے تہخانے میں بند کیا تو میرے اشارے پر موصل کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی، انوشی نے کہا اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ پیار سے بولی، تمہارا یہ ڈر بجا ہے، میں تمہیں کوئی دھوکہ دے رہی ہوں۔ میرا وجود ایک دلکش دھوکہ ہے، لیکن تم مجھے انسان کے روپ میں دیکھو، مجھے اپنی عبادت کرنے دو۔ انوشی پر بے خودی سی طاری ہو گئی۔ عامر بن عثمان کی انگلیاں اس کے بالوں میں رینگ رہی تھیں۔ رات گزرتی جا رہی تھی، انوشی کے لہجے اور انداز میں خمار سا آ گیا تھا۔ عامر بن عثمان کے لیے یہ بڑا ہی سخت امتحان تھا۔ وہ جوان تھا، تنومند تھا اور وہ غیر شادی شدہ تھا۔ کئی بار اس کے جذبات اپنے قابو سے نکل چلے تھے۔ اس نے دل ہی دل میں دھیان خدا کی طرف کر دیا اور خدا سے التجائیں کرنے لگا کہ اس کی ذات باری اسے جبر اور ہمت و استقلال عطا فرمائے۔ رات تھوڑی سی رہ گئی تھی جب انوشی اس کے کمرے سے نکلی۔ پھر ایسی 3-4 راتیں آئیں۔ انوشی اس کے وجود میں جذب ہو چکی تھی۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ عامر حیوان نہیں انسان ہے، مگر عامر کی ذات میں جو زلزلے بپا ہو گئے ہیں ان سے انوشی واقف نہیں تھی۔ مجھے ان مسلمان حکمرانوں سے نفرت ہو گئی ہے، ایک رات عامر نے انوشی سے کہا۔ میں نے صلیبی حکمران نہیں دیکھے، ہمارے حکمرانوں سے تو اچھے ہی ہوں گے۔ اس نے رازداری سے پوچھا، کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ صلیبی آ کر ان علاقوں پر قبضہ کر لیں؟ انوشی بہت ہی چالاک لڑکی تھی، بچپن سے استادوں کے ہاتھوں میں کھیلی تھی۔ اس کا حسن قلعوں کی دیواریں توڑ دیتا تھا۔ جابر حکمرانوں کو وہ اپنا غلام بنا لیا کرتی تھی، مگر وہ انسانی فطرت کی کمزوریوں اور فطری تقاضوں اور مطالبوں سے آزاد نہیں تھی۔ کوئی بھی انسان، خواہ وہ اوصاف اور عادات کے لحاظ سے درندہ ہی کیوں نہ بن جائے، اس کی فطرت کی زنجیروں سے آزاد نہیں ہو سکتا جو خدا نے بنائی ہے۔ یہ اس کی دکھتی رگ تھی جو اس نے عامر کے ہاتھ میں دے دی تھی۔ سچے پیار کی تشنگی اور عامر کے وجود نے اس کا ڈنک مار دیا تھا۔ وہ شراب کے نشے کو جانتی تھی، محبت کے خمار سے واقف نہیں تھی۔ یہ خمار جب طاری ہوا اور عامر نے صلیبی حکمرانوں کے حق میں بات کر دی تو انوشی کی تمام تر تربیت بیکار ہو گئی۔ اس نے عامر کے ساتھ ایسی باتیں شروع کر دیں جو جاسوس اور تخریب کار نہیں کیا کرتے۔ عامر کا مقصد پورا ہو گیا۔ اس نے بچ بچ کر سوال پوچھنے شروع کر دیے۔ اگر اس وقت انوشی کو اس کے صلیبی استاد یا عز الدین اور اس کے وہ 2 اعلیٰ حاکم دیکھتے جو اسے گوہر نایاب سمجھتے تھے تو یقین نہ کرتے کہ یہ وہ لڑکی ہے جسے وہ سوڈانی پری کہا کرتے ہیں۔ وہ معصوم سی بچی بنی ہوئی تھی اور اسے ذرہ بھر احساس نہیں تھا کہ وہ سلطنت اسلامیہ کی جڑیں کھوکھلی کرنے کے بجائے صلیب کو دمک کی طرح کھا رہی ہے۔ عامر بن عثمان اس کی فطرت کے تقاضے پورے کر رہا تھا۔ انوشی جب اس رات عامر کے کمرے سے نکلی تو رات کا آخری پہر تھا۔ وہ بڑے اہم راز عامر کے سینے میں ڈال گئی تھی۔ بہت دن گزر گئے تھے۔ بیروت میں اسحاق ترک اپنے صلیبی نائٹ کا ذاتی محافظ ہی نہیں، اس کا ہمراز دوست اور قابل اعتماد ساتھی بن چکا تھا۔ اس نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ بالڈوin کے فرنگی لشکر کے ایک بڑے دستے کا یہ کمانڈر صلیب کا اتنا خیر خواہ نہیں جتنا اپنی اس خواہش اور عزم کا غلام ہے کہ وہ اگلی جنگ میں بڑھ چڑھ کر کامیابی حاصل کرے اور شاہ بالڈوin سے عرب کا کوئی ٹکڑا انعام کے طور پر حاصل کر لے۔ اس کے دماغ پر خود مختار حکمرانی سوار تھی اور اس کی سوچیں اسی خواہش کے تابع تھیں۔ اسحاق ترک اپنے استاد علی بن سفیان کی تربیت کے مطابق اس کی نفسیات سے کھیلنے لگا۔ جس طرح انوشی جیسی خطرناک لڑکی فطرت انسانی کی کمزوریوں اور تقاضوں کے سامنے بے بس ہو گئی تھی، اسی طرح صلیبیوں کا یہ نائٹ اپنے نظریے سے ہٹ کر اور اپنی خواہشات سے مغلوب ہو کر یہ سوچنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کر رہا تھا
کہ جس اجنبی کو اس نے اپنا دوست بنا لیا ہے وہ صرف اس کی نہیں، اس کے بادشاہ اور اس کی صلیب کی شکست کا پیامبر ہے۔ ایک روز نائٹ اسحاق ترک کو بیروت سے دور لے گیا۔ اسحاق کو پتہ چلا کہ نائٹ کا دستہ رات کو بڑی جلدی میں کوچ کر گیا ہے۔ نائٹ اس دستے کو مختلف جگہوں پر تقسیم کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ اسحاق محافظ کے طور پر اس کے ساتھ تھا۔ دستے تک پہنچے تو دیکھا کہ خیمے نہیں لگائے گئے تھے، اس میں گھوڑ سوار بھی تھے اور پیادے بھی۔ نائٹ نے اپنے ماتحت کمانڈروں کو بلا کر مختلف جگہیں بتائیں اور حکم دیا کہ ان جگہوں پر وہ خیمے گاڑ لیں اور تیاری کی حالت میں رہیں۔ اسحاق پاس کھڑا یہ احکام سن رہا تھا۔ ہو سکتا ہے تمہیں 1 مہینے تک تیاری کی حالت میں رہنا پڑے، نائٹ نے اپنے چھوٹے کمانڈروں سے کہا، لیکن اکتا نہ جانا۔ ہمیں کل قاہرہ سے آئے ہوئے ایک جاسوس نے اطلاع دی ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے بیروت کو محاصرے میں لے کر اس شہر پر قبضہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ہمیں توقع تھی کہ وہ اب بھی دمشق کی طرف آئے گا اور سب سے پہلے اپنے مسلمان عمرہ کو، جن میں حلب، موصل اور ہرن کے عمرہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں، اپنے ساتھ ملائے گا۔ اس کے بعد وہ ہمیں للکارے گا، مگر اب یہ قابل اعتماد اطلاع ملی ہے کہ وہ سب سے پہلے ہمارے دل پر وار کرے گا اور اس کے بعد اپنے ان عمرہ سے، جنہیں ہم نے اپنا درپردہ دوست بنا رکھا ہے، نپٹے گا۔ اگر ہمیں یہ اطلاع نہ ملتی تو ہم بیروت کے اندر اس محاصرے میں آ جاتے۔ تم میں سے بہت سے ایسے ہیں جنہیں یہ معلوم نہیں کہ صلاح الدین ایوبی محاصرے کا ماہر ہے۔ اس کے محاصرے میں آئی ہوئی فوج کے پاس صرف یہ چال رہ جاتی ہے کہ ہتھیار ڈال دے۔ صلیب کی برکت سے ہمیں پہلے ہی اشارہ مل گیا ہے۔ اسحاق سن رہا تھا۔ اس نے اپنے کپڑوں کے اندر پسینے کی نمی محسوس کی۔ اسے یہ سن کر غصہ آنے لگا کہ صلاح الدین ایوبی کے اندرونی حلقے میں بھی صلیبیوں کے جاسوس موجود ہیں، جنہوں نے اتنی خطرناک اطلاع یہاں پہنچا دی ہے۔ اسے معلوم تھا کہ مسلمان ایمان فروشی پر فوراً اتر آتے ہیں۔ سلطان ایوبی کے ہمراز حلقے میں کوئی صلیبی تو نہیں جا سکتا۔ اب یہ ذمہ داری اسحاق ترک بڑی شدت سے محسوس کرنے لگا کہ وہ قاہرہ پہنچے اور علی بن سفیان کو بتائے کہ اگر سلطان نے واقعی بیروت پر فوج کشی کا فیصلہ کر لیا ہے تو سیدھا بیروت نہ جائے۔ اس اطلاع سے ہم یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ جس طرح ہمارا دستہ اس علاقے میں گھات کی صورت میں بھیجا گیا ہے، اسی طرح چند اور دستے جن میں گھوڑ سوار زیادہ ہیں بیروت کے ارد گرد اور دور دور بھیج دیے گئے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کا استقبال وہ دستے کریں گے جو بیروت میں تیار ہوں گے۔ وہ اس کی فوج کو یہ تاثر دے کر الجھائیں گے کہ اس نے بیروت کو اچانک آ دبوچا ہے۔ وہ جب محاصرے کو تنگ کر رہا ہوگا ہم عقب سے اس پر حملہ کر دیں گے، پھر وہ بیروت کے اندر والی ہماری فوج اور ہمارے باہر والے دستوں میں آ کر ہمیشہ کے لیے پس جائے گا۔ جناب، ایک پرانی عمر کے کمانڈر نے کہا، یہ معلوم ہو چکا ہے کہ وہ کس طرف سے آئے گا؟ ابھی یہ معلوم نہیں ہو سکا، نائٹ نے جواب دیا۔ ممکن یہ نظر آتا ہے کہ وہ ہمارے علاقوں میں سے گزر کر آنے کا خطرہ مول لے گا۔ شاہ بالڈون نے ہدایت جاری کی ہے کہ راستے میں اس کے ساتھ جھڑپ نہ لی جائے، اسے دور اندر تک اور بیروت تک آنے دیا جائے۔ یہاں ہم اس کی فوج کو رسد سے محروم کر کے ماریں گے، اور آپ کو یہ تو معلوم ہوگا کہ بیروت سمندر پر واقع ہے۔ اسی کمانڈر نے کہا، وہ اپنی بحری قوت بھی استعمال کر سکتا ہے۔ وہ بحری قوت استعمال کرے گا، نائٹ نے کہا۔ اس کی بہت سی فوج بحری جہازوں سے آ رہی ہے، ہم نے اس کا بھی انتظام کر لیا ہے۔ ہم سمندر میں اس کا مقابلہ نہیں کریں گے، اس کی فوج کو اترنے کا موقع دیں گے۔ اس طرح ہم اس کے جہازوں کو تباہ کرنے یا انہیں بھاگنے کا موقع دینے کے بجائے جہازوں پر قبضہ کریں گے۔ میرے دوستوں، تم جانتے ہو فوج کو راز کی ایسی باتیں نہیں بتائی جاتی، کیونکہ جس طرح ہمارے جاسوس مسلمان علاقوں میں موجود ہیں، اسی طرح ہمارے علاقوں میں مسلمان جاسوس سرگرم ہیں۔ سپاہیوں کے منہ سے نکلی ہوئی بات صلاح الدین ایوبی کے کانوں تک پہنچ سکتی ہے، مگر بعض حالات میں اپنے کمانڈروں کو معلوم ہونا چاہیے کہ آنے والے حالات کیسے ہوں گے اور ان کا پس منظر کیا ہے۔ یہ احتیاط کریں کہ سپاہیوں کو پتہ نہ چلنے پائے کہ ہمیں صلاح الدین ایوبی کے متعلق کوئی اطلاع ملی ہے، ورنہ وہ اپنا فیصلہ بدل دے گا۔ کیا آپ کو مسلمان عمرہ کی نیت کا علم ہے؟ ایک اور کمانڈر نے پوچھا۔ ایسا نہ ہو کہ وہ ہم پر حملہ کر دیں۔ ان کی طرف سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں، نائٹ نے کہا۔ حلب کا والی عز الدین موصل میں آ گیا ہے اور موصل کا امیر عماد الدین حلب چلا گیا ہے۔
یہ تبادلہ ہماری کارستانی سے ہوا ہے، وہاں کے حالات ہمارے قبضے میں ہیں، البتہ یہ توقع رکھی جا سکتی ہے کہ ان میں سے کوئی مسلمان حکمران صلاح الدین ایوبی پر حملہ کر دے یا اسے رسد دینے سے انکار کر دے۔ بہرحال یہ یقین ہے کہ اپنے مسلمان امرا کی طرف سے صلاح الدین ایوبی کو تعاون نہیں ملے گا۔ رات کو اسحاق ترک نے نائٹ کے ساتھ سلطان صلاح الدین ایوبی کے متعلق حملے اور بیروت کے محاصرے پر تبادلہ خیال اور خوشی کا اظہار کیا کہ اسے اپنی خواہش کی تکمیل کا موقع مل جائے گا۔ اس نے کچھ اور ضروری باتیں معلوم کر لیں۔ اس کے سامنے اب یہ مسئلہ تھا کہ وہاں سے نکلے اور قاہرہ پہنچے۔ وہ آسانی سے فرار ہو سکتا تھا، لیکن اس نے سوچ لیا تھا کہ غائب ہو جانے سے نائٹ کو شک ہو جائے گا کہ یہ جاسوس تھا جو سب کچھ دیکھ کر چلا ہے، لہٰذا وہ اپنی اسکیم میں رد و بدل کر لیں گے۔ وہ نائٹ کو بتا کر جانے کی سوچنے لگا۔ اسے ایک بہانہ مل گیا جو یہ تھا کہ وہ اپنے گھر کے تمام افراد کو مسلمان علاقے میں چھوڑ آیا ہے۔ اب چونکہ اس کا ٹھکانہ بن گیا ہے، اس لیے وہ انہیں وہاں سے نکالنا چاہتا ہے، ورنہ مسلمان انہیں پریشان کریں گے۔ یہ بہانہ پیش کر کے اس نے نائٹ سے کہا، ایک آدھ مہینے بعد ہم جنگ میں الجھ جائیں گے، پھر نہ جانے کب فرصت ملے۔ انہیں ابھی لے آؤں تو بہتر ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ میں جنگ میں مارا جاؤں۔ مرنے سے پہلے انہیں یہاں لانا چاہتا ہوں تاکہ میرے بعد میری بہنیں مسلمانوں کے ہاتھوں خراب نہ ہوتی پھریں۔ بہانہ معقول تھا۔ نائٹ نے اسے جو گھوڑا دے رکھا تھا وہی اس کے پاس رہنے دیا اور کہا، ابھی روانہ ہو جاؤ اور جس قدر جلدی آ سکو واپس آؤ۔ اسحاق ترک اس صلیبی نائٹ سے زیادہ جلدی میں تھا۔ اسے بہت جلدی قاہرہ پہنچنا تھا، لیکن اس سے پہلے حلب اور موصل جانا ضروری تھا، کیونکہ اس کے کانوں میں وہاں کے حکمرانوں اور امراء کے متعلق کچھ باتیں پڑی تھیں۔ اسے یہ پتہ نہیں چل سکا تھا کہ سلطان ایوبی جب ان علاقوں میں فوج لائے گا تو موصل کے حکمرانوں اور سالاروں کا رویہ کیا ہوگا۔ اسے معلوم تھا کہ حلب میں اس کے ساتھی جاسوس کون کون ہیں اور وہ کہاں مل سکتے ہیں، مگر نائٹ کی زبان سے اس نے سنا تھا کہ عز الدین موصل اور عماد الدین حلب چلا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو سکتا تھا کہ رضی خاتون بھی موصل میں ہوگی، اور اگر وہ موصل میں ہے تو اس کی خادمہ بھی ساتھ ہوگی۔ محل کے اندر کی دنیا سے رابطہ اس خادمے کے ذریعے ہو سکتا تھا۔ بہرحال اسے وہاں کے حالات کا اور حالات کی خبر دینے والے خفیہ ساتھیوں کا کچھ پتہ نہ تھا، سوائے دو کے جو موصل میں تھے۔ وہ اسی رات روانہ ہو گیا۔ گھوڑا اچھا تھا، اسحاق ماہر سوار تھا، مہینوں کی مسافت دنوں میں طے کرنے کا اسے تجربہ تھا۔ وہ فاصلہ طے کرتا اور خدا سے یہی دعائیں مانگتا جا رہا تھا کہ اس کے قاہرہ پہنچنے سے پہلے سلطان ایوبی کوچ نہ کر چکا ہو۔ گھوڑا دوڑ سے تھک گیا تو اسحاق نے اسے روکا نہیں۔ گھوڑا اپنی سہولت کی چال آہستہ آہستہ چلتا گیا۔ اسحاق نے آگے جھک کر پیٹھ زین کے ساتھ لگا لیا اور چلتے گھوڑے پر سو گیا۔ شہر کی تاریکی میں اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے گھبرا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ اس کی رہنمائی کرنے والا ستارہ چمک رہا تھا۔ گھوڑا صحیح سمت جا رہا تھا۔ صبح کی روشنی میں ایک جگہ گھوڑے کو پانی پلایا اور کچھ کھلا کر اس نے خود بھی ذرا آرام کیا، گھوڑے کو بھی آرام دیا اور چل پڑا۔ وہ دن بھی گزر گیا، رات آئی اور گزر گئی۔ صلیبی نائٹ کے دیے ہوئے عربی گھوڑے نے اسحاق کا خوب ساتھ دیا۔ سورج غروب ہونے میں ابھی بہت دیر تھی جب اسے موصل کے میناروں کے کلس نظر آنے لگے۔ اسحاق ترک اس شہر سے اچھی طرح واقف تھا اور اسے اپنے دو ساتھی جاسوسوں کے ٹھکانے کا بھی علم تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ اسے کچھ بتا سکیں گے یا حلب کا راستہ دکھا دیں گے۔ عز الدین کو اطمینان ہو گیا کہ رضی خاتون اس کی زوجیت میں خوش ہے اور اب وہ اس کے کاموں کے متعلق کوئی بات نہیں کرتی، نہ کچھ پوچھتی ہے۔ رضی خاتون نے اس سے یہ بھی نہیں پوچھا تھا کہ اس نے عماد الدین کے ساتھ امارتوں کا تبادلہ کیوں کر لیا ہے۔ رضی خاتون نے جس مقصد کے لیے عز الدین کے ساتھ شادی کی تھی وہ تو پورا نہ ہو سکا، تاہم وہ اس پہلو کو دیکھ کر مطمئن ہو گئی کہ وہ پر اسرار دنیا کے اندر آ گئی ہے اور سلطان ایوبی نے یہاں جاسوسی کا جو جال بچھا رکھا ہے اسے وہ مزید مضبوط اور کارآمد بنا رہی ہے۔ شمس النساء کو اس نے تربیت دے لی تھی اور اس کی یہ بیٹی لڑکپن کے کھلنڈرے جذبات سے نکل کر مجاہدہ بن گئی تھی۔ اس لڑکی نے عز الدین کے ذاتی محافظ عامر بن عثمان کو مخبر اور جاسوس بنا دیا تھا۔ اس کے لیے اس نے یہ قربانی دی تھی کہ اسے ایسی چالاک لڑکی کے حوالے کر دیا تھا
جو عامر کو اس سے ہمیشہ کے لیے چھین سکتی تھی۔ عامر بن عثمان نے انوشی کے سینے سے جتنے راز نکالے تھے وہ شمس النساء کے ذریعے رضی خاتون تک پہنچا دیے تھے۔ یہ نہایت اہم راز تھے جو قاہرہ تک پہنچانے تھے۔ حلب سے سلطان ایوبی کے جو جاسوس آئے تھے ان کے کمانڈر سے پوچھا گیا تھا کہ قاہرہ جانے والا کوئی آدمی تیار کرو۔ اس نے کہا تھا کہ اسحاق ترک بیروت سے آ جائے گا، وہاں کی جب تک خبر نہیں ملے گی قاہرہ کے لیے اطلاع نامکمل رہے گی۔ علی بن سفیان سے سلطان ایوبی بار بار کہہ رہا تھا کہ صلیبیوں کے آئندہ اقدام کے متعلق معلومات حاصل کرو۔ انوشی نے عامر بن عثمان کو جو باتیں بتائی تھیں وہ غلط نہیں ہو سکتی تھیں۔ وہ عز الدین اور اس کے خصوصی مشیروں پر اتنی غالب آئی ہوئی تھی کہ وہ اس لڑکی کی موجودگی میں انتہائی نازک باتیں کرتے رہتے تھے۔ ان لوگوں کے ساتھ اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی، انہیں وہ قابل نفرت انسان سمجھتی تھی۔ وہ تو اپنا فرض ادا کر رہی تھی، اسے ابھی یہ معلوم نہیں ہوا تھا کہ جس عامر کو وہ دل و جان سے چاہتی ہے وہ اپنا فرض ادا کر رہا ہے۔ عامر کا انداز ایسا تھا جیسے وہ اپنی دلچسپی کی خاطر ایسی باتیں پوچھ رہا ہو۔ عز الدین نے رضی خاتون کی سیر کے لیے بھگی وقف کر رکھی تھی۔ ایک شام رضی خاتون شمس النساء کے ساتھ باہر نکل گئی۔ شہر کے قریب ہی سبزہ زار تھا جس میں ایک چشمہ بھی تھا۔ یہ جگہ اتنی خوبصورت تھی کہ صرف شاہی خاندان کے لیے وقف کر دی گئی تھی۔ رضی خاتون کے ساتھ اس کی خادمہ بھی تھی اور محافظ کے طور پر علی بن سفیان بھی ساتھ تھا۔ عز الدین کو عامر پر بھروسہ تھا اور اس نے عامر کو حکم دے رکھا تھا کہ رضی خاتون جب بھی سیر کے لیے باہر جائے تو عامر ساتھ ہو۔ اس جگہ پہنچ کر بھگی کو دور کھڑا کر دیا گیا۔ رضی خاتون اور شمس النساء چشمے کی طرف چلی گئیں۔ عامر بن عثمان بھی ساتھ رہا۔ یہ صرف سیر نہیں تھی بلکہ سیر کے بہانے عامر سے معلوم کرنا تھا کہ اسے اور کیا کچھ معلوم ہوا ہے۔ اس وقت اسحاق ترک موصل میں اپنے ایک ساتھی کے پاس پہنچ چکا تھا اور یہ ساتھی اسے بتا رہا تھا کہ رضی خاتون بھی ان کے گروہ میں شامل ہو گئی ہے بلکہ سرپرستی کر رہی ہے۔ ان دونوں کے درمیان کچھ باتیں ہوئیں تو ان کا ایک اور ساتھی آ گیا۔ اس نے اسحاق کو بتایا کہ رضی خاتون کی خادمہ اس وقت چشمے پر گئی ہے، بہتر ہے اسحاق اسے وہاں ملے۔ اسحاق نے اپنے ان ساتھیوں کو بتایا تھا کہ وہ بہت جلدی میں ہیں اور کام کی کوئی بات معلوم ہو سکے تو وہ رات رکنے کے بجائے فوراً قاہرہ کو روانہ ہو جائے۔ اسی لیے اسے بتایا گیا تھا کہ خادمہ چشمے پر ملے گی۔ اس آدمی نے رضی خاتون کی سواری ادھر جاتے دیکھی تھی۔ اسحاق کو یہ تو بتا ہی دیا گیا تھا کہ رضی خاتون بھی ان کے ساتھ ہے، لہٰذا امید رکھی جا سکتی ہے کہ اس کے ساتھ بھی ملاقات ہو جائے۔ عامر بن عثمان چشمے کے کنارے رضی خاتون اور شمس النساء کو بتا رہا تھا کہ انوشی کی بتائی ہوئی باتوں کے مطابق یہ یقین ہو گیا ہے کہ صلیبیوں کے خلاف جنگ کی صورت میں عز الدین سلطان ایوبی کو دوستی کے دھوکے میں رکھے گا۔ اگر سلطان رسد مانگے گا تو رسد بر وقت پوری نہیں بھیجے گا۔ اگر سلطان نے فوج مانگی تو یہ بہانہ پیش کیا جائے گا کہ اس کے تعلقات عماد الدین کے ساتھ اچھے نہیں رہے اور عماد الدین موصل پر حملے کے لیے آرمینیوں کے ساتھ ساز باز کر رہا ہے، اس لیے فوج قلعے میں موجود رہنی چاہیے۔ عامر نے بتایا کہ عماد الدین کا رویہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ ان حالات میں سلطان ایوبی کا باخبر ہونا ضروری تھا کیونکہ وہ ان دونوں کو اپنا اتحادی سمجھتا تھا۔ خادمہ ادھر ادھر ٹہل رہی تھی، اسے کسی کے گانے کی آواز سنائی دی۔ ریگزاروں کے راہی راہوں سے بھٹکیں، ستاروں کو دیکھیں۔ سیرگاہ کے قریب سے کوئی گاتا ہوا گزر رہا تھا۔ خادمہ کے کان کھڑے ہو گئے۔ یہ جاسوسوں کے اس گروہ کے خفیہ الفاظ تھے جو وہ ایک دوسرے سے ملاقات کے لیے ترنم میں اس طرح استعمال کیا کرتے تھے جیسے کوئی مسافر اپنا دل بہلانے کے لیے گنگناتا جا رہا ہو۔ خادمہ پودوں کی اوٹ میں آگے چلی گئی۔ اس نے اسحاق ترک کو پہچان لیا، اسے روکا۔ اسحاق نے اسے کہا کہ وقت نہیں ہے۔ خادمہ نے کہا اسی طرح ٹہلتے رہو، اور وہ رضی خاتون کے پاس گئی۔ سورج غروب ہو چکا تھا، سیرگاہ پر تاریکی چھا رہی تھی۔ اسحاق ترک ایک ایسی جگہ رضی خاتون، شمس النساء اور عامر بن عثمان کے پاس بیٹھا تھا جہاں انہیں کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ رضی خاتون اسے حلب اور موصل کے تمام اسرار اور دھوکے بتا چکی تھی۔ اس نے اسحاق سے کہا صلاح الدین ایوبی سے کہنا میں نے نور الدین زنگی کا مقام عز الدین کو دیا تھا۔ میں نے اس امید پر اپنے دل پر پتھر رکھ کر یہ فیصلہ کیا تھا کہ عز الدین کو
زنگی مرحوم کا صحیح جانشین بنا دوں گی اور یہ زنگی کی طرح تمہارا دایاں بازو بنے گا۔ مگر شادی کے بعد راز کھلا کہ میں نے عمر بھر کی ایک بھیانک غلطی کی ہے۔ مجھے قید کر لیا گیا ہے۔ اب دمشق کی لاج تمہارے ہاتھ ہے۔ بیروت کے علاقے میں تمہارا جس طرح استقبال ہوگا وہ تم اسحاق سے سن لو گے۔ تم ہی فیصلہ کر سکتے ہو کہ ان حالات میں جب کہ بیروت کو محاصرے میں لینے کا تمہارا منصوبہ پہلے ہی بیروت پہنچ گیا ہے، تم بیروت ہی جاؤ گے یا اپنا منصوبہ بدل دو گے؟ اس سوال کا جواب علی بن سفیان دے سکتا ہے کہ یہ راز بیروت کس نے پہنچایا۔ ہماری قوم میں ایمان کا نیلام عام ہو گیا ہے۔ عرب کے عمرا کی عیاشیوں کا یہی عالم رہا تو وہ قبلہ اول کی طرح خانہ کعبہ کو بھی بیچ کھائیں گے۔ عیاشی اور حکمرانی مل کر ملکوں کو ٹکڑوں میں کاٹتی اور قوموں کا نام و نشان مٹا دیتی ہے۔ عز الدین اور عماد الدین پر بھی بھروسہ نہ کرنا، یہ تمہیں مدد نہیں مدد کا دھوکہ دیں گے۔ بیروت کے بجائے حلب اور موصل کو محاصرے میں لے کر ان ایمان فروش حکمرانوں سے ہتھیار ڈلوا لو اور یہ اہم علاقے اپنے علم برداری میں لے لو تو یہ اسلام کی بہت بڑی خدمت ہوگی۔ اپنے آباء و اجداد کی تاریخ پر ایک نظر ڈالو۔ ہمارے بادشاہوں نے ہمیشہ ملکوں کے سودے کیے ہیں اور ان سودوں پر اسلام کے سپاہی نے لکیر پھیر دی اور قوم کی لاج رکھی ہے۔ دشمن کو صرف سپاہی دیکھتا ہے اور دشمن کے ہاتھوں صرف سپاہی کٹتا اور مرتا ہے۔ اس لیے وطن اور قوم کی قدر و قیمت صرف سپاہی جانتا ہے۔ جب یہ عیاش حکمران دشمن کی بھیجی ہوئی شراب، حسین لڑکیوں اور دشمن کے نشے میں بدمست پڑے ہوتے ہیں، اس وقت اللہ کے سپاہی ریگزاروں کوہستانوں اور سمندروں میں کٹ رہے ہوتے ہیں۔ صلاح الدین بھائی، تمہاری عمر بھی صحراؤں میں لڑتے گزر رہی ہے۔ میرا پہلا خاوند بھی ساری عمر دین کے دشمنوں سے لڑتا رہا۔ جب تم ایمان فروش حکمرانوں کے خلاف اٹھتے ہو تو وہ تمہیں اپنی قوم کا قاتل اور غدار کہتے ہیں۔ ان فتووں کی پرواہ نہ کرو، یہ سب صلیبیوں اور یہودیوں کے فتوے ہیں جو ہمارے اپنے بھائی تمہارے خلاف داغ رہے ہیں۔ آؤ، طوفان کی طرح آؤ، خدا تمہارے ساتھ ہے، میں تمہارے لیے زمین ہموار کر رہی ہوں۔ یہاں کا بچہ بچہ تمہارے ساتھ ہوگا، باقی خبریں اسحاق سے سن لینا۔